پیغام رحمت ہے کیا؟ نیچرلی قرآن، اور پھر جو ہم تک پہنچا ہے اسپیشلی سورہ رحمان، اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے آبویس ہیں میری اپنی زندگی میں، ہمارے ارد گرد میں خیال ہے جتنے بھی ہیں سب پہ بہت آبویس ہیں۔ جو بہت میجر چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اپنی پہچان کے لیے۔ تو کلندر پال رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری زندگیوں میں آئے اور انہوں نے جو یہ پیغام دیا، سورہ رحمان سننے سے کیا ہوا، جو میری سمجھ میں آیا، جو میں نے ارد گرد دیکھا، وہ انہوں نے سکھایا ہے اللہ پہ فیتھ۔ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ بہت پیار کرتا ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ کلندر پال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا بابا بن مانگے برسات ہے، اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ ورنہ تو ہم یہی سنتے تھے اللہ تم گناہ گار ہو، تم جہنم میں جلو گے، اللہ عذاب دے گا، اللہ آگ میں جلائے گا۔ میجورٹی ہم نے یہی سنا تھا، تم سر پہ پردہ نہیں کرتے، تمہیں فلانا ہوگا۔ اچھا جب کلندر پاک سے ملے تو کلندر پاک نے ایسا کانسیپٹ دیا ہے کہ جیسے ابھی فرما رہے تھے اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ بیٹا بابا گناہ گاروں کا ہی تو ہے رب، اور تم جتنے بھی گناہ کرو، فرماتے تھے زمین سے آسمان تک بھی اگر تم گناہ کرو، جیسے ابھی انہوں نے فرمایا، تو تم ایک دفعہ اللہ سے دعا کرو، توبہ کرو، وہ تمہارے سارے ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے۔ تو پیغام رحمت سورہ رحمان سننے کے بعد یہی ہوا کہ اتنا اللہ جل شانہ کا ایک تو جو تھا ہمارے اندر امیج، میرے اندر کہہ لیں یا میرے سے جن کو میں نے پیغام دیا یا جو میرے پیشنٹس تھے، کلائنٹس تھے، ان سب میں نے یہ دیکھا، کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا بیماری تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ سوچ کو بدلتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ کس طرح سوچ بدلی گئی۔ جو زندگی میں لمبی لمبی خواہشات ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ جو خواہشات نہیں پوری ہوئیں تو بجائے اس پہ سڑنے کڑنے کے یا حسد محسوس کرنے کے یا مقابلہ کرنے کے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے شکر میں ہی پڑے۔ تو کیسے ہوا؟ نیچرلی اس پیغام رحمت کا اثر ہے، زندگیوں کو اس نے تبدیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہت اچھا گمان رہا ہے۔ اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو کلندر پاک نے سکھائی، جو آپ کے اس پیغام رحمت سے آئی ہے، یعنی کہ اگر ہم صحیح طریقے سے سن لیں، جیسا کہ انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ دل کے کانوں سے سنو، تو وہ جیسے یہی ابھی فرما رہے تھے نا کہ کوئی کچھ اثر نہیں ہوا، فلانا نہیں ہوا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہم پھر رہے ہوں، میوزک سن رہے ہوں، ہمیں بڑی ریلیکسیشن ہوتی ہے، ہمارا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، یا اگر سیڈ سانگ سنیں تو ہمیں ڈپریس سے ہو جاتے ہیں، سیڈ ہو جاتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کی دلہن ہے، جو اتنی حسین اور اتنی خوبصورت صورت ہے، جو نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پہ ہے، کہ اس کا ہم پہ اثر نہ ہو، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا سمٹمز تو انہوں نے سارے بتائے تھے، واقعی ہوتا ہے، گرمی بھی لگتی ہے، دل بھی دھڑکتا ہے تیز، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اس وقت فیل نہیں ہوتا تھا، تو اس کو فرماتے تھے تھوتا جسم، کہ بعد میں محسوس ہوتا ہے، اور بالکل ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے۔ گریجولی ظاہر ہے، وہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا نا کہ اگر ہمیں کوئی انفیکشن ہو جائے تو پہلی گولی کھانے سے ایک دم ہم ٹھیک نہیں ہو جاتے، لیکن پیغام رحمت کو جب ہم سنتے ہیں تو اثر دیر اینڈ دین شروع ہو جاتا ہے۔ آبویسلی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے فار ریچنگ افیکٹس بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں جیسے پہلے بھی ذکر کیا، میری زندگی تو 100% جس کو کہتے ہیں نا بہت ہی بیوٹیفل رزلٹ ہے آف دیٹ پیغام رحمت، جو میں نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا، کیونکہ میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ پہلے سیشن میں ہی سورہ رحمان پہلے خود سنواتی تھی پاس بٹھا کے، لیکن پھر نیچرلی اتنا نہیں تھا، تو پھر ان کو کہنا شروع کیا کہ ہسٹری لی آپ یہ سنیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے یعنی کہ اب اٹس بین 20 ایئرز ناؤ، اس پیغام کو 21 ایئرز ہو گئے ہیں، آج بھی مجھے وہ لوگ ملتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایسا بیوٹیفل چینج ہے۔ چھوٹے بچوں سے شروع ہوئے تھے، نیچرلی آتے تھے پرابلمیٹک، کوئی لرننگ ڈس آرڈرز کا پیشنٹ ہے، کوئی ڈپریشن کا ہے، یوتھ کی پرابلم ہے، ان کے گھروں میں
اتنا سکون ہے, اتنا پیس ہے کہ میں خود بعض اوقات حیران تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ تو آبویس تھا کہ یہ ہوگا, بہت خوشی ہوتی ہے. جو نفرتوں سے بھرے ہوئے تھے ان میں محبت آئی, جو یہ شک و شبہات میں رہتے تھے, جادو ٹونے ہیں, یہ ہیں, ان کا فیتھ میں نے دیکھا کس طرح چینج ہوا. کیونکہ کلندر پاک نے سکھایا تھا کہ بیٹا بابا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو ایسے لوگ جو ساری زندگی ان چکروں میں پڑے رہے تھے کہ فلانوں نے گھر لا کے عامل بٹھایا ہے, بقول ان کے تو بزرگ بٹھایا ہے, اور بکرا دے دو اور جوڑا دے دو اور یہ پڑھو اور وہ پڑھو, میں نے دیکھا وہ لوگ ان سب چیزوں سے نکل گئے. اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تو انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ ہم پہ جادو کیا ہے ڈاکٹر ارم, یہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کی مرضی, اور صحیح معنوں میں نے ان کو ٹرولی مسکراتے دیکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ جسٹ فار دی سیک کہ ڈاکٹر ارم کو خوش کرنا ہے تو کہہ رہے ہیں, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر کئیوں کو اللہ نے نوازا, پیغام انہوں نے سنا, دعائیں سنتے ہیں اور پیغام پھیلاتے ہیں. جیسے وہ فرماتے تھے نا بیٹا بابا, رحمان جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے. تو میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے کہ جن کو ڈاکٹر نے جواب دیا, جن کو فیملیز نے ڈسون کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا. پھر ان کی فیملیز میں بہت فرق آیا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیس آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس ہیئر. میرے پاس کوئی آج سے کوئی 19 ایئرز اگو ایک کیس آیا. بڑی اچھی فیملی تھی, ویل آف فیملی تھی, اور سارا شی واز اے 13 ایئرز اولڈ, اور اس کی مدر لے کے آئی. اس کی اپنی ماں تو چھوڑ گئی تھی انہیں, تو اسٹیپ مدر تھیں. اس نے کہا کہ بہت پرابلم, جو ٹین ایج لڑکیوں کی پرابلم ہوتی, نیچرلی گھر کے حالات بھی ڈسٹرب تھے. باپ یوز ٹو ڈرنک اے لاٹ, ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی, تو وہ بڑی تھی, تو شی واز سو ڈسٹرب. تو ایک ٹین ایجر کیا کرتے ہیں, ویسے تو نارمل بھی کرتے ہیں, ادھر افیئر چلا ادھر افیئر چلا. تو وہ بہت پریشان تھی کہ یہ بہت مشکل ہے, یہ پڑھتی نہیں ہے, یہ افیئر اس نے بدنام کیا ہوا ہے ہمیں, یہ وہ. خیر میں نے ان کو کہا کہ جی نیچرلی شی واز 13, تو اس کو میں نے اپنے پاس بٹھا کے سنائی سورہ رحمان. میں نے اس کی فیملی سے بھی کہا کہ آپ سب لوگ سورہ رحمان سنیں. آہستہ آہستہ وہ بچی خیر آتی رہی, کیونکہ کافی پرسنالٹی اس کی پرابلم تھی. تو گریجولی وہ پڑھ بھی گئی, اس نے BA کر لیا, گریجویٹ کر لیا. پھر اس کی ماں نے اس کی شادی جہاں کرنا چاہیے, وہ کہ میں نے تو نہیں کرنی یہاں پہ. خیر پھر اس نے, میں نے کہا اچھا چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں. جو کلندر پاک نے ہمیں سکھایا پیغام رحمت, اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے دوست نے ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کا طریقہ سکھایا کہ اس طرح دعا کرو تو اللہ ضرور سنتا ہے. تو اس نے دعا کی. خیر اس نے وہیں شادی کر لی جہاں اس کی ماں, اس کی اسٹیپ مدر چاہ رہی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ویری ویل آف پیپل, شی شفٹیڈ ٹو اندر سٹی, اور ود ان اے ایئر اس کے گھر بیٹا ہوا, بٹ انفارچونیٹلی ہر ہسبینڈ ڈائیڈ, ینگ ڈیتھ, اور ایک ہی بیٹا تھا. اچھا اس بچی پہ اتنا اثر ہوا تھا پیغام رحمت کا, وہ کس طرح چینج ہوئی, وہ نہیں لڑی بھڑی, جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بہت سی کاکیوں کے لیے جو روز اٹھتی ہیں, بچے اٹھاتی ہیں, ماں باپ کے گھر منہ اٹھا کے چلی جاتی ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہم ساس کو نہیں برداشت کر سکتے, ہمیں تانے دیتی ہیں, ہم فلانا. وہ بچی وہیں رہی اور اس نے اپنے ساس سسر کا سہارا بنی. اس نے اپنا وہاں پہ کام وغیرہ شروع کیا. بیٹا اس نے وہیں پالا اپنا, اور کوئی میرا خیال ہے کوئی 6 7 8 سال کے بعد شی شفٹڈ ٹو اسلام آباد, کیونکہ اس کے پیرنٹس یہاں پہ تھے. تو اس کے جو ان لاز تھے ساس سسر, وہ اپنی بہو کے ساتھ شفٹ ہوئے, کیونکہ اس لڑکی میں اتنا چینج آیا تھا اس سے. اور اس بچی کو, اچھا اس نے کوئی اس طرح کے ماتم نہیں کیے جس طرح ہمارے یہاں رواج ہے کہ کوئی بوڑھا بھی مر جاتا ہے تو ہم ایسے ماتم کرتے ہیں جیسے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں قیامت ٹوٹ پڑی ہے سر سے. اس بچی نے کہا کہ بس ڈاکٹر ارم اللہ کی مرضی. پھر اس نے اس بچے کو پالا. ابھی پچھلے دنوں اس کا مجھے فون آیا تھا, تو اس کا بچہ ماشاءاللہ اب O لیول کر رہا ہے. شی از اسٹل ہیئر لیونگ ود ہر ان لاز. کہتی میں نے بیچ میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا, کہتی کووڈ آیا, میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا. کہتی اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے, میں انشاءاللہ اب اگلا اپنا بزنس کروں گی. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ پیغام رحمت سے کس طرح ایک ٹوٹی پھوٹی
ڈسٹرب بچی کی زندگی بدلی کہ یعنی معاشرے میں شی از سچ اے بیوٹیفل کنٹریبیوشن آئی ووڈ سے کہ اس نے ایک گھر کو جنت بنا کے رکھا. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہاں تو ذرا اونچ نیچ ہو تو ہم تو ٹھڈا مارتی ہیں کاکیاں اور چلتی بنتی, لیکن اس نے نبھایا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پیغام رحمت سے, حالانکہ وہ بچی اس طرح دعائیں نہیں سنتی ریگولر, لیکن اس نے کہتی ڈاکٹر ارم میں آج بھی سب کو سورہ رحمان کا پیغام دیتی ہوں, اور اس کے اثرات کیا ہیں وہ بہت آبویس ہے.